اے میرے پروردگار، اے رحمان و رحیم، اے غفور ستار، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے الفاظ کم ہیں، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میری زبان قاصر ہے، اور تیرے احسانات کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ ذات ہے جو دلوں کے راز جانتی ہے، جو سینوں کے حال سے واقف ہے، جو اپنی رحمت سے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، مجھے سننے، دیکھنے، چلنے پھرنے کی طاقت دی، لیکن میں ناشکری نکلی۔ میں تیری دی ہوئی نعمتوں میں مگن ہو کر تجھے بھول بیٹھی، تیری یاد سے غافل ہو گئی۔ پھر بھی اے میرے رب، تو نے مجھ سے اپنا کرم نہیں اٹھایا۔ یا اللہ، میں گناہ کرتی رہی، مگر تو میری خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہا۔ میں بھٹکتی رہی، مگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے سنبھال رکھا۔ میں نے تیری نافرمانی کی، مگر تو نے مجھے مہلت دی کہ شاید میں پلٹ آؤں۔ یا رب، ہے میرے پاک پروردگار، اے رحمان و رحیم، آج تیرے در پر جھک آئی ہوں، آج تیری رحمت کا سوالی بن کر آئی ہوں، آج تیرے کرم کا امیدوار بن کر آئی ہوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ، میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے بے شمار گناہ کیے، میں نافرمان رہی، میں بھٹکتی رہی، لیکن تیرے در سے دور جا کر بھی میرا دل تجھے پکارتا رہا۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خطائیں کی، میں نے اپنی نظروں کو حرام کی طرف جانے دیا، میں نے اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے غلط کام کیے، میں نے اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھنے دیا۔ اے میرے اللہ، میری نمازیں قضا ہوئیں، میں نے تجھے یاد کرنے کے بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دی، میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، میں نے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کی۔ یا اللہ، میں کیسے اپنے اعمال لے کر تیرے حضور حاضر ہوں؟ میں اتنی گنہگار ہوں کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ میں وہی ہوں جس کے لیے انہوں نے راتوں کو رو رو کر مغفرت مانگی تھی، میں وہی ہوں جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امتی کی بخشش کے لیے میرا رب بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یا اللہ، وہ بہانے آج میرے لیے بنا دے، وہ کرم آج مجھ پر بھی کر دے، وہ مغفرت کی بارش آج مجھ پر بھی برسا دے۔ اے میرے پروردگار، اے رب کریم، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن اب میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں، اب میں تیری رحمت کے در پر آ گئی ہوں۔ مجھے خالی نہ لوٹا، مجھے اپنی مغفرت سے محروم نہ کر، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے میرے مولا۔ اے میرے پاک پروردگار، میری خطاؤں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ یا اللہ، میری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں
انہیں دور فرما دے، میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، میری بے سکونی کو سکون میں بدل دے، میرے خوف کو اطمینان میں بدل دے، میری راتوں کی بے چینی کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو اپنے نیک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے شیطان کے بہکاوے سے بچا، مجھے ہدایت کے راستے پر چلا۔ یا اللہ، دنیا کے جتنے بھی والدین ہیں ان کی مغفرت فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میری نسلوں کے لیے آسانیاں فرما، ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، ہمیں برے اعمال اور برے لوگوں سے دور فرما۔ یا اللہ، امت مسلم کی حالت پر رحم فرما، ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں پھر سے ایک کر دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہمارے اختلافات ختم کر دے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔ جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں انہیں آزادی عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں ٹھکانہ عطا فرما، جو بھوکے ہیں انہیں رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا وقت پورا ہو تو ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت کرنا، ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، ہماری قبر کو منور کر دے۔ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے رب کریم، اے میری پاک پروردگار، میری دعا کو قبول کر لی، میری التجاؤں کو رد نہ کر، مجھے محروم نہ کر۔ یا اللہ، رمضان کے اس دوسرے عشرے کی دعا قبول فرما، مجھے اپنے قرب میں جگا دے، مجھے اپنی رضا کی چادر میں لپیٹ لے۔ آمین یا رب العالمین۔